الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ رواہ مسلم. عن قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صام یوم عرفۃ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ رواہ ابن ماجہ. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکبر فی صلاة الفجر یوم عرفہ الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات رواہ البیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ہم نے ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کی بابت چیزیں گوشگزار کی، جس میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور پھر یوم عرفہ کی قسم، 10 ذی الحجہ کی قسم، یہ ساری قسمیں سورۃ الفجر میں مذکور ہیں. اور اس کی فضیلت میں ہم نے ترمذی شریف کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال، اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کی فضیلت میں ہم نے سنا کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے. پھر ہم نے مسند احمد کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اعمال روئے زمین پر کیے جاتے ہیں ان تمام اعمال میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. پس اس میں تم کثرت کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، اللہ اکبر کی اور الحمدللہ کی. پھر ہم نے مسلم شریف کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے ناخون اور اپنے بالوں کو نہ نکالے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے. یہ مستحب عمل ہے. اس عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حضرات
جو بیت اللہ میں حج کی حاضری کے لیے نہیں پہنچ سکے، حاجیوں جیسا حال ان کا بھی اپنے مقام پر ہو، پراگندہ حال، پراگندہ بال، 5 دن سرگردہ رہتا ہے بندہ حاجی، اسے اپنی فکر نہیں رہتی، اسے ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں، کبھی وہ مینا میں ہیں، کبھی وہ مزدلفہ میں ہیں، کبھی وہ عرفات کی چلچلاتی دھوپ میں ہیں، تو وہ جو اس کا حال بن جاتا ہے مناسک حج کی ادائیگی میں، اس کا جو حال بن جاتا ہے وہ حال یہاں مقیم بندے کا ہو جائے، اور خاص طور پر اس بندے کا ہو جس کا قربانی کا ارادہ ہے۔ تو مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، تاکہ کچھ مشابہت ان سے ہو جائے۔ ایک مستحب عمل ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں گزشتہ ہم نے سنی۔ اب ابن ماجہ کی روایت میں آنے والے جو ہمارے دن ہیں، خصوصاً عرفہ کا دن جو ہمارے یہاں پر اتوار کے دن آ رہا ہے 16 تاریخ کو، اس عرفے کے دن کی مستقل فضیلت ہے۔ یوں تو پورے 10 دنوں کی فضیلت، اس میں خاص طور پہ عرفہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من صام یوم عرفہ، جس بندے نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، غفر لہ سنتہ امامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کے سامنے کے سال کے گناہ کو، یعنی جو سال اس کا چل رہا ہے، زندگی کا جو سال اس کا چل رہا ہے، اس سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے، وَسَنَةَ بَعْدَهُ، اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، چلتے ہوئے سال کے اور آئندہ سال کے۔ اس پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی علیہ رحمہ اپنی کتاب نیکیوں کا موسم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو بندہ پالیسی میں دلچسپی رکھتا ہے، پالیسی میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پالیسی کرائے، یہ ایک روزہ رکھے، عرفے کا روزہ رکھے، کیونکہ فضیلت میں بتایا گیا آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے، نیک فالی لی جا سکتی ہے کہ جو بندہ عرفے کا روزہ رکھے گا، اللہ نے چاہا تو وہ آئندہ 1 سال زندہ رہے گا، اسی لیے فرمایا آئندہ بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنی باریک باتیں اللہ والے نکالتے ہیں۔ اور یہی روایت مسلم شریف میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، روایت فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں الگ الگ روزوں کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس میں عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی سوال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سئل عن صوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے ماضی کے، یعنی جو سال گزر گیا اس کے 1 سال کے، اور جو سال آنے والا ہے اس کے 1 سال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ مسلم شریف کے روایت ہے۔ تو یہ فضیلت ہے عرفے کے روزے کی، آپ اس میں روزہ رکھیے، آپ کے سال بھر کے صغیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ ایک دن عید سے 1 دن کا پہلے کا جو دن ہے عرفے کا دن، سعودی عرب میں وہ اور 1 دن پہلے ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں آئندہ کل عرفہ ہوگا، ہمارے ہاں پرسوں، وہاں سنیچر کو ہے، ہمارے یہاں اتوار کو۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اس کے اگر بس میں ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں تو لگاتار یہ 2 روزے آپ رکھیے، 8 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ کا، تاکہ وہاں کے عرفہ کی مشابہت بھی ہو جائے اور یہاں کا بھی آپ کو عرفہ مل جائے۔ دونوں فضیلتیں مل سکتی ہیں، دونوں طریقے سے آپ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کام جو کرنے کا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
ایک تکبیر ہے جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، جس کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور گھر کی مستورات آہستہ آواز میں اس تکبیر کو پڑھے گی، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے، اور انہوں نے روایت کیا بہقی کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکبر فی صلاۃ الفجر یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ کی فجر سے یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریق کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کو آئندہ کی روایت میں بتایا گیا کہ وہ تکبیر تشریق کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کا پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ مرد حضرات پڑھیں گے بلند آواز سے، گھر کی مستورات پڑھے گی آہستہ سے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو ہم کو مسلسل 5 دن اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور بلند آواز سے کرنی ہے۔ اور گزشتہ دنوں کا ہم نے سنا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ ایک متروک عمل ہو چکا ہے کہ جو صحابہ کرام کے درمیان رائج تھا، عمل میں تھا، کہ یکم ذی الحجہ سے پورے 10 دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تکبیر تشریق کا ورد رکھتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ورد رکھیں، اس کو مستحب عمل کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے کہ آپ اپنی تسبیح کا معمول بنائیں، تکبیر تشریق کو اپنی تسبیح میں شامل کریں، چلتے پھرتے کہا کریں۔ یہ مستحب عمل تھا، لیکن اب یہ جو اتوار کی فجر سے جمعرات کی عصر تک جو تکبیر چلنے والی ہے فرض نماز کے بعد، یہ واجب تکبیر چلنے والی ہے، اس کا کہنا ضروری ہے، اس کا اپنے آپ کو ہم پابند بنائیں، چاہے ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو تب بھی، چاہے انفرادی اکیلے رکعت چھوٹ گئی، جس حال میں ہماری فرض نمازیں ادا ہو رہی ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہمیں بلند آواز سے تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کا آنے والا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن۔ یہ جو دن ہے بقرعید کا دن، اس میں بھی قربانی کا جو عمل ہے، پورے دن میں قربانی کا عمل سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور آپ کے اس واقعے کو زندگی تا قیامت زندہ رکھنے کے لیے ہر سال کروایا جاتا ہے۔ بکرے یا کسی جانور کی، حلال جانور کی، جو بتائے گئے جانور ہے، اس کے ذبح کرا کے اس کو زندہ رکھا جاتا ہے، اس جذبے کو زندہ رکھا جاتا ہے جو جذبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دکھایا تھا، اس جذبے کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے لوگ نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر کسی خاص چیز کو مخصوص کر کے رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے، اس پر نظر ہوگی تو یاد آئے گا وہ دن، یاد آئیں گے وہ لمحات۔ آپ نے اپنے شادی کا کارڈ سنبھال کے رکھا، جب بھی وہ شادی کا کارڈ آپ دیکھیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ اتنے سال پہلے فلاں موقع تھا، فلاں دن تھا، اور کیسے جو تو آپ دولہے بنے تھے، یہ سارے منظر آپ کو یاد آئیں گے۔ ایسے ہی اہم چیزیں محفوظ کر کے رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ جب بھی کبھی اس پر نظر پڑے اس کی یاد دہانی ہو جائے، وہ منظر یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قربانی کا وجوب کر کے، قربانی کو واجب کر کے اس منظر کی یاد دہانی کرائی ہے، اور وہ ہر سال ہوتا رہے گا کہ کیسے جذبات تھے، کیا وہ امنگیں تھی، اپنی خواہشات کو ملیامت کر کے اپنی چہیتی اولاد کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ منظر یاد دلانا ہے،
اور اس کے پیچھے وہ جذبات زندہ کرنے ہیں مسلمان بندے میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر چیز اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے نچھاور ہے. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. قربانی کرا کے گوشت تو استعمال کے لیے دے دیا، لیکن اس پالے ہوئے جانور، اس مانوس جانور، اس دل لگائے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو جذبات آپ کے بن رہے ہیں، جو آپ کے اندر کی امنگیں بن رہی ہے کہ کتنا زیادہ پیارا جانور اور دل لگایا ہوا جانور تھا، بلک رہے ہیں، گھر کے بچے رو دھو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیا جا رہا ہے، اس بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے جس کو بہت چاؤ سے ہم نے پالا تھا اور وہ ہم سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا. اس مانوس جانور کی قربانی دے کر یہ جذبہ ڈالا جا رہا ہے مسلمان بندے میں کہ اللہ کے حکم کے آگے ساری چیزیں ہیج. ہم قربان کر دیں گے اپنے جذبات کو، احساسات کو، اور اللہ کے حکم کے آگے ہمیشہ تیار رہیں گے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا، جہاں ہوگا، جیسے ہوگا ویسے مجھے کرنا ہے. اس احساس کے ساتھ قربانی کرنی ہے. ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، سارے 52 تولے چاندی کی ملکیت جس کے پاس ہے، قربانی کا دن آنے تک اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ بکرا لے کر قربانی کرے یا کسی بڑے جانور میں حصے دار بن کے قربانی کرے، لیکن قربانی کرنا ہے. اور گھر کے وہ تمام افراد جو صاحب نصاب ہے، سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے ایک رسم بہت پہلے سے الحمدللہ کافی اس میں فرق آ گیا کہ چلا کرتا تھا کہ ہر سال ایک بکرا آ رہا ہے، پوچھا جاتا تھا پچھلے سال کس کے نام سے کرے تھے، اس کے نام سے کرتے، اس سال اس کے نام سے کرنا ہے، اگلے سال اس کے نام سے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. گھر کے افراد جو صاحب نصاب ہیں، ملکیت کے مالک ہیں، ان میں سے جتنے لوگ ہیں صاحب نصاب، ان پر قربانی واجب ہے. گھر کے چھوٹے بچے ہیں، وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان پر وجوب آیا نہیں ہے، تو اب ان کی طرف سے نہیں کرنا ہے. جن پر واجب ہے ان کی طرف سے کرنا ہے، اور ہر سال جن پر واجب ہوگا ان کی طرف سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک سال کر دیا اب چھٹی ہو گئی کہ آئندہ سال دوسرے کے نام سے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور جتنے بھی، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ قربانی کے ایام آتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں. اس کو جاننے کے لیے اپنے علماء اکرام سے ہم رجوع کریں. جو بھی مسئلہ پیش آئے علماء اکرام سے رجوع کریں. جو بھی سوال آپ کا ہے قربانی سے متعلق، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. معلوم کر کے جان کر کرنا ہے. چلی آ رہی چیزوں پر کہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے اکابر علماء کرام سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام افضلیت کو پانے کی، ان تمام فضیلت کو پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو آنے والے ایام کے اندر احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں. اور جتنے بھی حضرات قربانی کر رہے ہیں، پوری امت اسلامیہ میں جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ساری چیزوں کو جان کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.